السلام علیکم. ہم اپنا فیئر ٹیسٹنگ کا سلسلہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے جو آخری ڈسکشن ہم کر رہے تھے اس میں ہم نے بات کی کہ جی بچے پھر اپنے جو ساری فیئر ٹیسٹ کی فائنڈنگز ہیں وہ اپنی آبزرویشن شیٹ پر ریکارڈ کرتے ہیں. تو ہم اس آبزرویشن شیٹ کا اسٹرکچر پہلے تو آپ کے ساتھ ذرا ڈیٹیل سے شیئر کریں گے. ہم نے یہ دیکھا تھرو دا لیسنز جب بچوں کے ساتھ ہم نے کام کیا کہ ان کی انگریزی میں ابھی یہ اسکلز نہیں ڈیولپ ہوئیں کہ وہ پورے سینٹنسز لکھ سکیں. ویسے بھی جب ہم کمیونیکیشن کی ایبلٹیز بچوں کی ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں لفظوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تصویروں کے ساتھ بھی. اور وہ تصویریں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب تک کہ ان کی جو ریٹن سکلز ہیں یا وربل سکلز یعنی جو لفظوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والی سکلز ہیں ابھی محدود ہوں. لیکن اس لفظوں کی سکل کو بھی ہم بڑھانے کے لیے ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ جو نئے لفظ سیکھیں وہ ان کا استعمال کریں, انہیں پڑھیں بھی اور ہم دیکھیں کہ اچھا وہ سمجھ رہے ہیں, اور پھر ہم ان کو ورڈ بینک دیتے ہیں جس میں سے کہ پھر وہ لفظ چن کر اور ان کا صحیح استعمال کر سکیں. تو ذرا ان کی جو ریکارڈنگ شیٹ ہے اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. ہم نے اس کا اسٹرکچر وہی دیا ہے جو کہ ان کے فیئر ٹیسٹ کا اسٹرکچر تھا کہ جی پہلے تو یہ ہے دس از آر ایکسپیریمنٹ. تو اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے ان سے کوئی بہت لمبا چوڑا تحریری رسپانس نہیں ایکسپیکٹ کیا. ہم نے بس 2 خالی ڈبے بنا دیے, ایک میں مکسنگ جیلی کرسٹلز ود کولڈ واٹر اور ایک میں مکسنگ جیلی کرسٹلز ود ہاٹ واٹر جو انہوں نے کیا, اور وہاں ہم نے کہا ان کو کہ آپ اپنی تصویریں یہاں بنا دیں. تو ان تصویروں سے ہی بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا جی بچوں کی آبزرویشنل سکلز کیسی ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں اس کو ہی ہم نے پھر ریکارڈ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ڈسکشن تو ہم اسیسمنٹس کے سلسلے میں بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بعد میں بھی شیئر کریں گے. ابھی ہم صرف اس کا اسٹرکچر آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. پھر نمبر 2 What did we find out؟ ہم نے ذرا آرڈر بدل دیا ہے کہ پہلے ہے this is our experiment اور پھر what did we find out, تاکہ وہ پہلے جو انہوں نے سارا کچھ ایکسپیرئنس کیا اس کو ہم سم اپ کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ کی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ سیم کیا رکھی اور بدلی کیا, اس کی لسٹ دیں. تو what did we find out میں ہم نے بڑا کلیئرلی سوال پوچھا ہے did the jelly crystals dissolve in hot water؟ یعنی dissolve کا یہ لفظ اب نیا جو انہوں نے سیکھا ہے جیلی کے حوالے سے, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسے پڑھیں بھی اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں. did the jelly crystals dissolve in cold water؟ اور اس کے بعد what did we keep the same, what did we change؟ اچھا, اب یہ جو واٹ ڈڈ وی فائنڈ آؤٹ والا سوال تھا اس میں کہ جی جیلی کرسٹلز جو ہیں وہ کس میں ڈیزالو کرتے ہیں, گرم یا ٹھنڈے پانی میں. اس میں جب یہ ایکسپیریمنٹ ہم بچوں کے ساتھ کر رہے تھے تو کچھ تھوڑا سا کنفیوژن تھا, کیونکہ شروع میں اگر آپ نے پچھلے لیسن کے آپ وہ فلم کلپس بھی دیکھیں کہ جب ٹھنڈا اور گرم پانی ڈالا تو وہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ جی ٹھنڈے پانی کے کپ میں نیچے کرسٹلز ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور گرم پانی میں وہ گھل مل گئے ہیں. اور اگر چمچ کے ساتھ بھی آپ ان کو نکال کے دیکھیں تو ٹھنڈے پانی والے جو تھا کپ, اس کے جو چمچ آپ جب نکالتے تھے تو اس میں آپ کو زیادہ کرسٹلز نظر آتے تھے. لیکن بچوں نے جب پھر اس کو ہلانا شروع کیا اور پھر اس پروسیس میں آہستہ آہستہ وہ کرسٹلز جو تھے وہ ڈیزالو ہو گئے. جو ٹھنڈا پانی تھا اس میں تو وہ جو کرسٹلز خاص طور پہ جو سفید بیچ میں سپیکس جب بچوں نے جیلی کو آبزرو کیا تھا وہ آپ کو سفید سپیکس نظر آتی ہیں ٹھنڈے پانی میں بھی. لیکن کیونکہ وہ اس میں بہت کلیئرٹی بعد میں نہیں رہی, وہ بچے پھر زیادہ انوالو ہو گئے دیکھنے میں کہ کوئی تھک ہے یا تھن ہے یا وہ سولیڈیفائی کر رہا ہے, ان کے رنگ دیکھنے لگ گئے, اس لیے
تھوڑا سا کنفیوژن رہا کہ اچھا جی وہ گرم پانی میں جلدی ڈیزولو کیے یا ٹھنڈے پانی میں. تو ہم نے پھر ان کو ایک دفعہ دوبارہ ایک ڈیمو دی اور پھر ان کی اٹینشن ڈرا کی کہ اچھا جب آپ شروع میں یہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ ذرا غور سے دیکھو کہ پھر آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی طے جیلی کرسٹلز کی, یا اپنے چمچ سے اسکوپ آؤٹ کر کے دیکھو. تو یہ بھی ایک ہر ایکسپیریمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار بچے اس وقت اس پہ فوکس نہیں کرتے, تو وہ چیز پھر ریپیٹ کرنا ضروری ہوتی ہے. سو ہم نے پھر وہ بچوں سے کروایا, پھر انہیں واضح ہوا کہ ہاں نہیں جیلی کرسٹلز جو ہیں وہ گرم پانی میں آسانی سے گھل جاتے ہیں. پھر واٹ ڈڈ وی کیپ دا سیم, واٹ ڈڈ وی چینج, وہ پھر ایک ریپیٹ تھا جو ان کی کلیکٹیو برین اسٹارمنگ کا تھا, اور ہم نے یہاں نیچے ان کو ایک ورڈ بینک دے دیا جس میں کہ ہم نے جو نئے لفظ تھے واٹر, اسٹرنگ, اور اس کے علاوہ جو پرانے لفظ تھے جیلی گرینز, کرسٹلز, وہ بھی ڈالے. ان کو ابھی تک جو گرینز کا لفظ ہے, دانے جو ہیں جیلی کے, وہ ابھی بھی بچوں کو ذرا دشواری ہوتی ہے اس لفظ کو استعمال کرنے کی, اس لیے وہ ہمیں دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے اماؤنٹ کا لفظ ڈالا اور ہم نے اردو میں بھی وہ لکھ دیا مقدار, لیکن وہ بھی ابھی ذرا مشکل تھا. وہ کمفرٹیبل تھے ہاف اے بیگ آف جیلی لکھنے میں, جو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اٹس ویری گڈ ایز لانگ ایز اسے پتا ہے کہ اچھا جی وہ وی کیپٹ اٹ دا سیم, یعنی کہ ہاف اے بیگ آف جیلی ان ون کپ اینڈ ہاف اے بیگ آف جیلی ان دی ادر کپ. یہ جو ہم پروسیس کر رہے ہیں کہ جی واٹ ڈڈ وی کیپ دا سیم, واٹ ڈڈ وی چینج, یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے کہ لیٹر جب ان کا یہ ایکسپیرئنس اور ایکسپوجر کافی ہو جاتا ہے کہ پھر جب انہوں نے خود ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کرنا ہو تو اس کی پلاننگ میں وہ سوچیں کہ اچھا جی ہم کیا چیز ایک جیسی رکھیں گے اور کیا چیز ہم تبدیل کریں گے. اینڈ ون لاسٹ کامنٹ, پھر ہم جو اگلا جو فیئر ٹیسٹ ہم نے اس کے ساتھ کیا, ہم تھوڑے سے اس پہ فوکس کریں گے اور ایک ڈسکشن کریں گے کہ کلاس روم کی کیا انوائرمنٹ ہونی چاہیے ہے جس میں بچے یہ سوال بھی اٹھا سکیں کہ ہم ٹیسٹنگ کے بارے میں, اور کون سے آپ ٹیسٹس بھی کر سکتے ہیں, ان کے ہم چھوٹے چھوٹے آپ کو ایگزامپلس بھی دے دیں گے. سو بیفور وی گو آن ٹو دیٹ, جب آپ کو لگے کہ کوئی جو آپ کا ایک لرننگ آبجیکٹو تھا, جو جیسے ہم چاہ رہے تھے کہ جی گرم پانی میں جو چیزیں گھل جاتی ہیں وہ پانی میں, ٹھنڈے پانی میں اتنی آسانی سے نہیں گھلتی اور گرم پانی میں گھل جاتی ہیں, اس کو اگر آپ ری وزٹ کرنا چاہیں اور ذرا زیادہ کلیئرٹی سے دکھانا چاہیں تو سب سے جو آسان اگزامپل ہے وہ ہوتا ہے چینی کا, کہ چینی کے اگر آپ نے وہ بھی بالکل ایک مقدار ان کے سامنے 2 ٹی اسپونز آف شوگر گرینز ان ون اینڈ 2 ٹی اسپونز ان دی ادر ڈال کے, اگر آپ اب ٹھنڈا اور گرم پانی ڈالتے ہیں, اور جو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پھر بڑا کلیئر ہو جاتا ہے بچوں کو کہ آپ سٹر کریں گے تو وہ شوگر جو ہے وہ ڈیزولو کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو آپ پانی کی مقدار تو وہی رکھیں گے اور پھر اسی طرح سٹر کر کے بچے دیکھ سکتے ہیں کہ گرم پانی میں وہ ہلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور ٹھنڈے پانی میں وہ ہلائیں گے تو کیا ہوگا. سو وہ آپ پہلے خود یہ ذرا ٹیسٹ آؤٹ کر کے دیکھیں کہ اچھا جی وہ ہلانا جو ہے اس کو کتنی دیر ہلانا ہے. عام طور پہ بچوں کا اٹینشن سپین لمیٹڈ ہوتا ہے, اس لیے آپ اتنی چینی ڈالیں کہ بس یہی 30-40 سیکنڈز میں جو ریزلٹس ہیں وہ ان کے سامنے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں, اب ہم نے اس کو اس طرح ہلایا ہے تو ایک کپ میں ہاٹ واٹر والا جو کپ ہے اس میں دا شوگر ہیز almost completely disappeared except for 1 or 2 grains, اور یہاں ٹھنڈے پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی باقاعدہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے پانی کے, وہ ابھی اس طرح نہیں گھلی جیسے کہ وہ گرم پانی میں بالکل اب
تو بالکل گھل گئی ہے. سو اس قسم کا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں ایز وی کین سی کہ اٹس ویری کلیئر کہ جی ہاٹ واٹر میں وہ جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہے, کمپلیٹلی غائب ہو گئی, اور کولڈ واٹر میں وہ ابھی تک ہے. لیکن جو جیلی والا ایکسپیریمنٹ تھا اس میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکھی, کیونکہ گرم پانی والی جیلی اور ٹھنڈے پانی والی جیلی میں بہت فرق تھا. اور پھر جب لیٹر آن وہی جیلی فریج میں رکھی گئی اور ان کو باہر لا کے دکھائی گئی تو اس میں تو پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فرق ہے کہ جو گرم پانی والی جیلی تھی وہ سولیڈیفائی ہو گئی, وہ جم گئی, اور جو ٹھنڈے پانی والی تھی وہ ویسے کی ویسی تھی. سو دس از جسٹ این ایکسپوجر کہ آپ انٹرسٹنگ مٹیریل لیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس بھی نکلتے ہیں اور بچوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ جی ایکسپیریمنٹ کا ایک پرٹیکولر اسٹرکچر ہوتا ہے. جب پلان کریں, جب ہم نے اس سے کچھ معلومات اخذ کرنی ہو جو مسلیڈنگ نہ ہو, تو آپ کو چیزیں ایک جیسی رکھنی پڑتی ہیں. اس سٹیج پہ شاید ان کو یہ اتنی کلیئرٹی نہ ہو کہ جی مسلیڈنگ ہو سکتی ہیں, بٹ ایز دے گو آن, اور وہ اگر خود جب پلاننگ کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ جی پھر وہ اگر اس طرح یہ اسٹرکچر نہیں دیں گے, دو چیزوں کو جیسے بدل دیں گے ایکسیپٹ فار ون, تو پھر ریزلٹس جو ہیں وہ اس لیے کنفیوزنگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جی اچھا جو آپ چیزیں بدل رہے ہیں اس میں سے کس کا اثر زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, تو یہ تو دس واز کنٹینیویشن آف آور فرسٹ ایکسپیریمنٹ اینڈ شیئرنگ ود یو کہ اچھا جی پھر ہم ان کی ریکارڈ شیٹ کس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ بگننگ انڈرسٹینڈنگز ہوں کہ ہم کس طرح اسٹرکچر کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کو, اور پھر ان کی فائنڈنگز کو ہم کیسے ریکارڈ کرتے ہیں جس سے کہ وہ آسانی سے ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکیں اور نئی ووکیبولری بھی سیکھ سکیں. اچھا جی, اب یہ لیسن کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم اب دوسرا فیئر ٹیسٹ کریں گے کلاس روم میں. اس میں باقی سارے جو گولز ہیں, لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, اسکلز جو سیکھیں گے وہ تو وہی ہیں جو پہلے لیسن میں تھی. اس میں بس یہ ہے کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بچے مکسچرز ایکسپلور کر رہے ہیں پانی کے چینی کے ساتھ, اور دو مختلف قسم کی ہم نے چینی لی ہے. ایک چینی جس کے کہ یہ جو گرینز ہیں یا دانے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں, اور پھر ہم نے اسی چینی کو جب گرائنڈ کر لیا تو پھر یہ چینی ہے جس میں کہ وہ بالکل پاؤڈر بن گئی ہے, یعنی اب اس کے دانے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمیں نظر علیحدہ علیحدہ وہ نہیں آتے. سو جو سائز ہے گرینز کا وہ فرق ہے چینی کا, اور ہم مکسچرز دو بناتے ہیں, ایک میں کوس گرینڈ یا جو بڑے دانوں والی چینی ہے, اور ایک میں پانی کے ساتھ مکسچر بناتے ہیں جس میں کہ چینی کو ہم نے بالکل پھر گرائنڈ کر کے اور ایک پاؤڈر فارم کر لیا ہے. اور یہ بھی ایک فیئر ٹیسٹ ہی بچے کریں گے. سو وہ فیئر ٹیسٹ سیکھیں گے, لیکن اب ہم جو پراپرٹیز ہیں وہ اب ایکسپلور کر رہے ہیں شوگر مکسچرز کی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم یہ مٹیریلز کے بارے میں ہی ہم نے فوکس کیا ہے, تو ہم نے جو دو فیئر ٹیسٹ کے آپ کو سیمپلز بھی ہم دکھا رہے ہیں ان کا تعلق بھی مٹیریلز کے ساتھ ہی ہے. سو اس میں یہ پرائمری ڈفرنس ہے, اور جو کانسیپٹس بچے سیکھ رہے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو پچھلے فیئر ٹیسٹ سے فرق ہے اس میں تو انہوں نے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ڈالا جیلی کرسٹلز میں, تو وہاں جو ایک وہ کانسیپٹ سیکھ رہے تھے ان ٹرمز آف پراپرٹیز آف مٹیریلز اور ان میں چینجز کیا آتے ہیں, وہ یہ تھا کہ جی جب آپ گرم پانی ڈال کے کسی چیز کو حل کریں تو وہ زیادہ جلدی حل ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ گرم اور ٹھنڈے پانی ڈالنے سے جو پراپرٹیز ہیں مکسچرز کی وہ بدل جاتی ہیں. تو یہاں بھی وہ یہی دیکھیں گے کہ مکسچرز کی پراپرٹیز بدلتی ہیں, پر یہاں ہم کوئی ٹیمپریچر کا ڈفرنس نہیں کر رہے. یہاں جو تبدیلی ہم لا رہے ہیں ہم ایک ہی قسم کا یہاں بھی سالڈ لے رہے ہیں, لیکن وہاں جو سالڈ کے جو پارٹیکلز یا دانوں کا سائز ہے وہ ہم نے تبدیل کر دیا. اور اس میں بچے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکھیں
کہ جب دانے کا سائز آپ تبدیل کرتے ہیں تو جو وہ سالڈ ہے اس کی جو رفتار ہے گھلنے کی وہ بدل جاتی ہے. جتنا چھوٹا دانے کا سائز ہوتا ہے وہ اتنا جلدی جو ہے وہ جو سالڈ ہے وہ پانی میں گھل جاتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جس کے کہ آگے جا کے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ پھر وہ اسٹرکچر آف میٹر کہ جی میٹر جو ہے مادہ جو ہیں سالڈز لکوڈز گیسز وہ جو چھوٹے چھوٹے جن پارٹیکلز کے بنے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پھر انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اسمال سائز اینڈ لرننگ کہ جی یہ جو چھوٹا سائز ہے پارٹیکلس کا وہ جلدی گھل مل جاتا ہے. اس کے کنیکشنز سائنس کے ہر کمپوننٹ کے ساتھ ہیں. یا آپ فزکس لے لیں, آپ بایولوجی لے لیں, آپ کیمسٹری لے لیں. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ آبزرویشن دیٹ دے آر میکنگ. تو اس کے علاوہ یہی کہ ہاں جی پراپرٹیز پھر بدل جاتی ہیں اگر گرین سائز فرق ہو. اور فیئر ٹیسٹنگ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور وہ ساری جو ایسوسیٹیڈ سکلز ہیں جو پچھلے ایکسپیریمنٹ اور پچھلے لیسن کے حوالے سے ہم نے آپ کو لسٹ کی وہ سب وہ سیکھیں گے. مٹیریل مینجمنٹ میں صرف اتنا ہے کہ اسی قسم کے آپ کو کپس چاہیے ہیں اور 2 چمچ چاہیے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ جی آپ نے پہلے سے یہ تیاری کرنی ہے کہ آپ کے پاس چینی ہونی چاہیے 2 قسموں کی, ایک بڑے دانوں والی اور پھر آپ اسی کو ہی پیسیں اور اس کو پاؤڈر بنا لیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی آپ وہ چینی بدل لیں کہ جی ایک براؤن شوگر لے لی اور ایک یہ لے لی. یا اب جیسے آپ جب لیسن کلاس روم میں جب آبزرو کریں گے تو ایک بچی انٹرسٹنگ آبزرویشن کرتی ہے, پھر ہم اس وقت وہ کامنٹ کریں گے. سو دی مٹیریل ہیز ٹو بی دا سیم, اٹس جسٹ دیٹ دا گرین سائز دانے کا سائز فرق ہونا چاہیے. اور پانی تو ہم ڈال رہے ہیں, آپ ٹیپ واٹر ڈالیں, نلکے کا پانی ڈالیں, پانی کا تو ٹیمپریچر وہی ہوگا اور اس لیے پانی کا آپ کو لیسن سے پہلے بندوبست کرنا پڑے گا. اور اسی طرح آپ نے اگر وہ فیئر ٹیسٹنگ کی جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کے جو ہم نے اس کو جو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کے اگر آپ لیبلز علیحدہ علیحدہ بنا کے ڈال لیں تاکہ آپ دوبارہ وہی لیبلز کو پھر استعمال کر سکیں تو وہی لیبلز پھر چسپاں کر دیں, بورڈ پہ کر دیں یا کسی پرانی چارٹ پہ کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ کلاس میں رہے. ہم ویسے یہ ضرور انکریج کرتے ہیں کہ جی جب بچے اپنی ریکارڈ شیٹس کو فل کر لیتے ہیں تو بچوں کا کام پھر اس وقت کلاس روم میں جتنی دیر یہ سارا ٹاپک چل رہا ہے ڈسپلے پہ ہونا چاہیے تاکہ بچے جا کے خود بھی ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھیوں نے انہوں نے کس طرح ریکارڈ کیا. تو چلیے ہم آپ کو اب چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں. اس کپ میں ہم نے ڈالی ہوئی ہے جو پاؤڈرڈ یا گراؤنڈ شوگر ہے, اس کو ہم لیبل بھی کر دیتے ہیں. یہ ہے شوگر پاؤڈر اور ایک کپ میں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں وہ جو کوس شوگر گرینز ہیں جو بڑے دانے ہیں چینی کے, تو ہم اس کو کر دیتے ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں شوگر گرینز. گرینز تو یہ بھی ہیں لیکن یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھ سکتے. تو ہم نے اب وہی ایک ہی مقدار ڈالی ہوئی ہے وہی چینی کی, یہ شوگر گرینز ہیں, اس میں پاؤڈر ڈالا ہے اور پھر ہم اس میں یہ نلکے کا پانی ہے اور وہ ہم نے ایک ہی مقدار پانی کی دونوں کپس میں ڈال دینی ہے. اب میں شوگر گرینز میں پانی ڈال رہی ہوں اور کوشش یہی کر رہی ہوں کہ جی پانی کی مقدار ایک جیسی ہو اور ہم نے پھر وہی پروسیس ریپیٹ کرنا ہے. ان کو سٹرنگ کرنی ہے. یہ شوگر پاؤڈر ہے اور دوسرا جو شوگر گرینز ہیں ان کی ہم نے سٹرنگ کرنی ہے. اور وہی جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جی سٹرنگ ٹائم آپ کا 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب سٹر بھی آپ کر رہے ہوں تو بچوں کو تاکید کرنی ہے کہ آپ بڑی غور سے دیکھیں
کہ جب آپ سٹر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں تو شوگر پاؤڈر تھا وہ تو سبھی گھل گیا ہے, اور جس میں ہم نے یہ چینی کے بڑے گرینز ڈالے تھے وہ ابھی بھی ہمیں گرینز نظر آ رہے ہیں نیچے, اور چمچ کے ساتھ بھی جب ہم نکالتے ہیں تو کچھ گرینز آ جاتے ہیں, چمچ کے ساتھ بھی اوپر آ جاتے ہیں. سو اس ایکسپیریمنٹ میں کافی کلیئرٹی ہے کہ جو پاؤڈر ہے وہ جلدی گھل جاتا ہے, اور جو گرینز ہیں, جو بڑے سائز کے گرینز ہیں, وہ ابھی بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو فیئر ٹیسٹ کا کمپوننٹ ہے وہ آپ خود اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی ہم نے کون سی چیزیں ایک جیسی رکھی اور کون سی چیزیں بدلی. اور اب ہم آپ کو کلاس روم میں لے کے جائیں گے. یہ ایک بہت ایکسٹینسو سیشن نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے بھی ایک فیئر ٹیسٹ کو ایگزامن کر چکے ہیں, تو اس میں بھی ہم بس یہ ایک فوکس, ایک راؤنڈ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا بچے کس طرح انگیج ہو رہے ہیں, اور پھر ان کی فائنڈنگز کیا ہیں, اور وہی اسٹرکچر جو ہے فیئر ٹیسٹ کا ہم اس کا انالیسس اسی طرح کریں گے. تو چلیے پھر کلاس روم میں چلتے ہیں. Not jelly, so you have to really put your scientist caps on, and then you can carry on doing experiments like this, and we'll see if you remember the new word we learned when we did jellies also. Okay, now we are all working, ہر ٹیبل پہ پورا گروپ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت چمچ باہر نکال لیں اور سٹر, کسی نے بھی سٹر نہیں کرنا. all right, when I tell you to start stirring, you stir then, and when I tell you to stop stirring, ہلانا, پھر آپ نے بس کر دینا ہے. اس لیے سب اپنے چمچ نیچے رکھیں آن یور ڈیسکس. ایوری اسپونز آن دیئر ڈیسک پلیز. اوکے, اچھا, اب میں آپ کے ڈیسک پہ, اور اب وہ گرانا نہیں ہے, جس نے گرایا پھر وہ ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. سن رہے ہو؟ اوکے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اوکے, آل رائٹ, 2 کپس ملیں گے, ایک ایسی شوگر ہے اور ایک شوگر کو بلینڈر کا سب کو پتہ ہے نا, جس میں تو شوگر کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے اسی شوگر کو اس کا پاؤڈر بنا دیا, ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا ایسے ہاتھ لگا کے ٹیسٹ کر سکتے ہو, ذرا, پر گرانا نہیں ہے. ڈو آئی میک مائی سیلف کلیئر؟ گرانا بالکل نہیں ہے. سو ایک پاؤڈر والا مل رہا ہے آپ کو, اور ایک شوگر, اسے کیا کہتے ہیں جو شوگر پارٹیکلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ واٹ از گرینز. بریلینٹ. سو شوگر کرسٹلز کہہ لو. ایک میں بڑے بڑے شوگر کرسٹلز ہیں اور ایک میں پاؤڈر, جو پاؤڈر میں بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. سو یو کین, ہاں, پر گرانا نہیں ہے اس کو. یو کین ٹیسٹ اٹ a little bit, but you can look at it, feel it, little bit. گرانا نہیں ہے. So you can, the whole group can take a look. اچھا جی, as usual ہم نے شروع کیا مٹیریلز کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ, اور اٹ آلویز ہیلپس کہ ایک آپ کے کوئی ایڈ ہو تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, پر اگر نہ بھی ہو تو یہ چیزیں بڑی جلدی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. سو اتنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا انلیس آپ کی بہت بڑی کلاس ہو, اور خیر بہت بڑی کلاس کے ساتھ تو پھر یہ شیئرنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. ہم کوئی 30-32 بچوں کی کلاس سائز میکسیمم
دیکھ رہے ہیں. تو مٹیریلز ہم نے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا آرگنائزڈ ہوتا ہے, تیاری ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہے. سو وہ 2 کپس اور 2 اسپونز ہر میز پہ دیے جا رہے ہیں بچوں کو, اور اس میں صرف یہ ہے کہ اب ہم وی آر میکنگ شور کہ وہ جو 2 بچے جن کے پاس جیلی میکنگ ایکسپیریمنٹ میں جیلی سٹرنگ, وہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ واٹر کا تھا, جن کے پاس پہلے چمچ تھے اور انہوں نے سٹرنگ کی, اب ان گروپ کے وہ جو 2 بچے رہ گئے تھے ان کو چمچ ملے. سو یہ گروپ ڈائنامکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور بچے بھی سیکھتے ہیں کہ اچھا ٹیم ورک کرنا ہے اور سب نے مل جل کے کرنا ہے. تو وہ ذرا ہم آپ دیکھ رہے ہیں مینجمنٹ میں کہ ہم ان کو یہ ذرا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اچھا جی کس کے پاس پہلے تھا چمچ, کس کے پاس نہیں تھا, اور اس طرح شیئرنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو وہی سٹرنگ پہ بھی انسٹرکشنز مل رہی ہیں, اور پھر ہم نے ان کو وہ چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی کپس میں چینی جو ہے, موٹے چینی کے دانے اور پھر شوگر پاؤڈر جو ہے وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور وہاں بھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ بتائیے یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں, ان کی شکل کیسی ہے, اور انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ جی وہ جو پاؤڈر ہے وہ ہم نے چینی کو ہی گرائنڈ کر کے اور پیس کے اور اس کو پاؤڈر فارم میں بنایا ہے. سو آپ ٹیسٹ اس کو کر سکتے ہیں پر گرانا نہیں ہے, تھوڑا سا ٹیسٹ کر سکتے ہو. جانی وہ یہی چینی ہے جس کو بلینڈر میں ڈالا تو وہ پاؤڈر بن گئی, اس کو پیسا, اس کو اچھی طرح پیسا تو وہ یہ بن گئی, وہ ایک ہی چیز ہے. اینڈ لک ایٹ اٹ, اس کی شکل دیکھو, فرق کیا ہے دونوں کی شکلوں میں, ذرا میرے ساتھ شیئر کرو کہ کیا ڈفرنس ہے, شکل میں کیا فرق لگ رہا ہے. زیادہ نہیں بیکاز آئی وانٹ دا سیم. ہلکا اتنا سا کھانا ہے, زیادہ نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ پھر اس کی کوانٹٹی نہ کم ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فرق, دیکھنے میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. موٹے اور پتلے کیا, موٹے اور پتلے ہاتھی, موٹے اور پتلے پھول, موٹے اور پتلے کیا, پتلی اور شوگر کی جو پاؤڈر ہے. تو کیا میں نے آپ کو لفظ چھوٹے پارٹیکلز کے لیے کیا لفظ سکھایا, گرینز. تو ایک میں بڑے شوگر گرینز ہیں اور ایک میں بالکل پاؤڈر ٹائنی ٹائنی علیحدہ نظر ہی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, جیسے پینٹ بنانے لگتے ہو اس میں بھی پہلے گرینز ہوتے ہیں, گرینز ہوتے ہیں. اچھا سو ایک میں ایک جو ہمارا ہے کپ اس میں شوگر گرینز ہیں, اور ایک میں ہے شوگر, کیا کہہ رہے تھے آپ نے, لفظ کیا استعمال کیا, شوگر پاؤڈر. اچھا بچے وہ شوگرز پہ غور کر رہے ہیں, ابھی انہی چھوٹے پل کپس میں ابھی چینی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. پل کپس میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ جو آتی ہیں دوائیاں سرپس والی, ان کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی آتی ہیں یہ پلاسٹک کی کپس. سو وہ پل کپس میں ابھی اپنی دیکھ رہے ہیں وہ دونوں جو چینی کے سیمپلز ہیں, اور ہم نے ان کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ چکھ کے بھی دیکھ لیں. اور ایک آواز آتی ہے کہ جی یہ کوئی گلوکوز تو نہیں ہے, تو پھر دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کیونکہ گلوکوز بھی اسی طرح پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے, میٹھی ہے, چینی ہی کی قسم ہے, لیکن ہم صرف یہ ان کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ جی وہی چینی ہے جس کو ہم نے پاؤڈر فارم میں کنورٹ کر دیا ہے. پھر بچوں سے ہم یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اب آپ دیکھو ان کے ڈفرینسز کیا ہیں اور ہمیں ذرا بتانے کی کوشش کرو. بچے اردو میں بڑی کلیئرلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اچھا جی ایک موٹی ہے اور ایک پتلی ہے. اب یہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز کی ٹریننگ کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ مجھے سمجھ تو آ گیا کہ موٹی ہے اور پتلی کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک کے موٹے دانے ہیں اور ایک کے پتلے دانے ہیں, لیکن ہم نے ان کی یہ ٹریننگ کرنی ہے کہ یہ بڑی کلیئرلی یہ چیز کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. لہٰذا پھر میں نے بچوں سے پوچھا کہ اچھا موٹا کیا ہے, موٹے پتلے ہاتھی ہیں, موٹے پتلے
پھول ہیں, ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سو فائنلی بچے نے کہا کہ جی موٹے پتلے گرینز یا دانے کی بات ہو رہی ہے, تاکہ وہ افیکٹولی کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ جی ابھی صرف وہ ایک ایک لفظ ہی بولیں اور وہاں بات ختم ہو جائے. سو یہ وہ کلیئر ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے, پر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لینگویج ہم گرینز اور کرسٹلز کی چاہتے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کریں, اس میں ابھی بھی تھوڑی سی دشواری ہے. وہ جو پسی ہوئی چینی ہے اس کو کہتے ہیں شوگر پاؤڈر, اور وہ جو شوگر گرینز ہیں ان کو شوگر کہتے ہیں. تو ہم وہ آہستہ آہستہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے ان کو بڑی کلیئرٹی ہے, اور ہم بھی سمجھ گئے ہیں کہ جی شوگر جو ہے وہ شوگر گرینز ہیں اور پاؤڈر تو پاؤڈر ہی ہے. اور ایک جتنی آپ کو دیا اماؤنٹ, ایک جتنا شوگر پاؤڈر اور ایک جتنے ہیں, یس. اس سیگمنٹ میں وہ بس فوکس کر رہے ہیں بچے کے چینی کی جو کوانٹٹی ہے وہ ایک ہی ہے, اور چینی بھی ایک ہی قسم کی ہے. ان ادر ورڈز واٹ آر وی کیپنگ دا سیم. اس کو ہم ریوزٹ کریں گے ایکسپیریمنٹ کے آخر میں بھی, اور آگے چل کے جب وہ پانی بھی ایڈ کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ ذہن نشین کر لیں ایز دی ایکسپیریمنٹ پروگریسز کہ وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ایک جیسی رکھ رہے ہیں. Okay, so they are both sweet. All right, very good. اچھا, پر اب ہم ایکسپیریمنٹ ایک کرنے لگے. اب میں نے کہا چمچ اندر نہ ہو بولز کے, کسی کے ایک بول کے اندر چمچ نہ ہو, میز پہ رکھ دیں, چمچ میز پہ رکھ دیں. Okay, now what you're going to do, and listen to me very very carefully, is that ears open, ہاں. ایک کپ میں آپ سارے شوگر کرسٹلز الٹا دو, اور ایک کپ میں سارا پاؤڈر بالکل خالی کر دینا. ایک کپ میں سارے شوگر کرسٹلز, ایک کپ میں سارا پاؤڈر. ہیو یو ڈن دیٹ؟ علیحدہ علیحدہ, چمچ نہیں, اسپونز آؤٹ آن دا ٹیبل. اسپونز آن دا ٹیبل پلیز. Very good. وہیں رکھ دو. Has everybody done that? Has everybody done that? Has everybody? Very good. Excellent. اچھا, excellent. اچھا جی, اب سائنٹسٹ اپنی آنکھیں تیز کر لیں. چمچ ابھی کچھ نہیں ڈالنا بیچ میں. وہ جب میں سب کو کہوں گی نا کہ ہم نے اب سٹر کرنا ہے, اس وقت سب اکٹھے سٹر کریں گے, اور جب میں سب کو کہوں گی بس کر دو, اس وقت سب بس کر دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ اوکے. سو ابھی نہیں ہلانا بالکل. اوکے, آل رائٹ. ناؤ واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو؟ یہ کیسا پانی ہے؟ کولڈ واٹر. اوکے, آل رائٹ. اینڈ واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ اچھا, چمچ بالکل ہلانے نہیں ہے جب تک کہ سب بچے ریڈی نہ ہو. آر یو لسننگ ٹو می؟ اینڈ جانی, یہ کپس کو, چھوٹے کپس کو نیچے رکھو. ہاں, تھینک یو سویٹی. یہ ابھی اوکے, آل رائٹ. ناؤ شیل وی اسٹارٹ؟ اوکے, یہ اگر پیچھے تم لوگ شروع کر دو. ایک جتنا پانی دونوں کپس میں. سو گیو اٹ یور ٹیچرس. اوکے, سو آئی ایم جسٹ میک شیور دیٹ آئی پٹ دا سیم. ابھی اسٹر نہیں کرنا کسی بچے نے بھی. مجھے بس یہ بتانا ہے کہ ایک جتنا میں نے پانی ڈالا ہے. ایک جتنا. ابھی سٹر کسی نے نہیں کرنا, مجھے بتانا ہے, صرف چیک کرنا ہے کہ میں نے ایک جتنا پانی ڈالا ہے. سٹر کسی نے نہیں کرنا ابھی. ٹھیک ہے. سو یہ ہو گیا, اور ابھی یہ بھی ایک جتنا پڑا ہے. نو, سو آئی نیڈ ٹو پٹ سم مور. ابھی بس دیکھنا ہے. observe with your eyes and see what is happening. مجھے سارے سائنسدان ہی لگ رہے جو دیکھ رہے ہیں. آنکھوں سے آبزرو کرو. ابھی سٹر نہیں کرنا, دونوں کپس کو آبزرو کرو. آبزرو, ذرا سا اور ان کو دو. آبزرو کرو. یہ ہلو الائبہ, پٹ اٹ ڈاؤن بیٹا, پٹ یور اسپون ڈاؤن. اینڈ ایوری باڈی observes. Just the eyes right now. Just the eyes.
Just the eyes. Okay, thank you. Just the eyes. Okay, ears open. Ears open. Just the eyes. Okay. अब बच्चों को कहा गया कि जी वो जो चीनी है अपने छोटे जो सफ़ेद कप्स हैं उनमें से वो ये जो बड़े इस तरह के ट्रांसपेरेंट कप्स हैं उनमें डालें और फिर पानी डाला गया जिसमें आपने देखा कि जो दो टीचर्स असिस्ट कर रही हैं उन्होंने भी हेल्प किया पानी डालने में. एज ऐसे एक एड हो तो आसानी हो जाती है, इट इज़ हेल्पफुल, लेकिन एड के बगैर भी ये काम चल सकता है. और जब हमने पानी डाला कप्स में बच्चों को हमने ये ताकीद की कि जी अभी हम हिला नहीं रहे, वो जब आपको कहा जाएगा फिर आप हिलाएंगे, लेकिन ये है कि आप इस चीज़ पे नज़र रखें कि पानी एक जितना आपके कप्स में पड़ रहा है. सो वो एक टेबल पे आपने देखा कि हमारा पानी ख़त्म हो गया, बच्चों से पूछा गया कि जी फिर अब एक जैसा है, तो वो बड़े क्लियर थे कि नहीं ये तो उसको अब हमें बराबर करना पड़ेगा. तो ये फिर वो रजिस्टर कर लेते हैं कि अच्छा जी जो चीज़ फ़र्क है वो क्या है और जो चीज़ एक जैसी है वो क्या है. सो ये भी उन्होंने नोट कर लिया कि जी उनके जो पानी की मिकदार है वो भी एक जैसी है. Now, without fighting, when I say start stirring, तो आहिस्ता आहिस्ता stir दोनों कप्स में करना है. So start stirring, आहिस्ता आहिस्ता एक ही स्पीड से start stirring, start stirring, एक ही स्पीड से. बेटा अब लड़ाई क्यों हो रही है? ये लड़ाई तो नहीं होनी है, तो टीम वर्क नहीं है. स्टार्ट आपने पहली दफा किया था स्टार्ट जब जेली मिली थी, तो फिर उसकी बारी है ना. स्टार्ट स्टरिंग, स्टार्ट स्टरिंग, एवरीबॉडी स्टरिंग, एवरीबॉडी स्टरिंग. Oh, very good, that's excellent teamwork. वो कह रहे हैं हम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता, not too fast, keep stirring, don't stop, keep stirring, don't stop. Oh, I'm so happy. देखा ना, अब आपने फिगर आउट कर लिया कि हम इकट्ठे करेंगे. Keep stirring, don't stop. And now keep your ears open, keep your ears open, keep your ears open. Keep stirring, keep stirring, keep stirring, keep stirring, keep stirring, keep stirring. And stop. Spoons down, spoons down. स्पून अभी मैं पूछ स्पून्स डाउन. अच्छा, स्पून्स डाउन और दोनों कप्स को ऐसे अपने सामने साथ रख लेना है. कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर लीक हो जाएगा, डजंट मैटर. बहुत तो नहीं लीक कर रहा, नहीं गिरा होगा, लीक तो नहीं कर रहा. सबने अपने कप्स को बीच में रख दिए, बीच में रखो, सब बीच में रखें सबने और हिलाना छोड़ दें. अच्छा, अब eyes open, everybody's eyes open. Now look at your cups and see कि क्या कुछ फर्क नजर आता है, क्या हो रहा है. अपने कप्स में देखो, eyes open, और देखो कि कोई फर्क नजर आ रहा है. अच्छा, ये जो हमने आपको पीस दिखाया वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि जो टीम वर्क होता है वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होता. और ये बच्चे सिर्फ ये सेकंड ग्रेड के बच्चों का इशू नहीं है, बड़े बच्चे भी हैं उनका भी शेयरिंग में इशू होता है. और ये बार बार जो है इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और बच्चे फिर खुद सॉल्यूशंस भी ढूंढ लेते हैं. तो अब वो छोटा सा वो एक झगड़ा चल रहा है कि जी जिस बच्ची ने पहले जेली में भी मिक्सचर को हिलाया था वो अब भी चाह रही है हिलाना. सो वो पॉइंट आउट किया गया कि नहीं भी आपकी अब बारी नहीं है. फिर ये एक टेबल पे देखा गया कि जी एक जोड़ा जो है वो दोनों इकट्ठे मिल के हिला रहे हैं. सो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अच्छा हम मिलकर ही काम करेंगे ताकि हर दफ़ा हमें मौका मिल जाए स्टरिंग का. फिर दूसरे ग्रुप ने भी उनकी नकल की. तो सॉल्यूशंस बच्चे ढूंढ लेते हैं, पर ट्रेनिंग जो है उनकी कॉन्स्टेंटली साथ साथ चलती रहती है.
Hold on, جانی ابھی نہیں. Everybody is observing. سارے جانی وہ چمچ نکال کے دیکھو. اب چمچ کے ساتھ تو بڑا ہلا لیا نا, اب چمچ نکال کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. اوکے, alright. Okay, are we ready to share? Okay, now before we, okay, ears and eyes on me, ears and eyes on me. Okay, the first thing I want to now, this is our next experiment. ہاں, تو پہلے مجھے یہ بتانا ہے, are the eyes and ears open? پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم نے, I just want to know کہ ہم نے ہمارا ایکسپیریمنٹ کیا تھا. I don't want you to tell me کہ ہمیں کیا پتا چلا, صرف یہ بتانا ہے کہ ہم نے شروع میں ایکسپیریمنٹ کیا کیا. سو آپ بتاؤ. شوگر ڈالا, پھر ہم لوگوں نے اس کے اندر واٹر ڈالا. اچھا, تو پہلے آپ کو ایک شوگر ایک ہی قسم کی ملی تھی یا مختلف قسم کی ملی تھی؟ اچھا, تو ہمارا جو ایکسپیریمنٹ تھا, did we put hot water or cold water? So in our experiment we put cold water in sugar, اور دو قسم کی شوگر تھی. ایک قسم کی شوگر کو ہم کیا کہیں گے؟ شوگر پاؤڈر. اور دوسری قسم کو کیا کہیں گے؟ شوگر کیا؟ شوگر کیا کیسے تھے اس کے پارٹیکلز؟ شوگر grains. Very good. I'm just listening to you, بیٹا. Okay, all right. اب بچوں سے پوچھا گیا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ آپ کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ اچھا اس کو ذرا سا اسٹرکچر دیتے ہیں کہ یہ شروع میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ کیا چیز انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. اور وہ ہم نے دیکھا کہ بچوں کو ابھی کیونکہ یہ بڑی نئی بات ہے تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. انہیں کہا گیا, وہ بتانا چاہتے تھے کہ اچھا جی ہوا کیا جب ہم نے پانی ڈالا. تو انہیں کہا گیا کہ نہیں, آپ یہ مت بتائیے کہ ہوا کیا, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں کیا کیا, کیسے آپ کا ایکسپیریمنٹ شروع ہوا. سو پھر ایک بچی نے کہا کہ بس ہم نے چینی لی اس طرح اور ہم نے اس میں پانی ڈالا, جو کہ پھر ہم نے ریکارڈ کر لیا. لیکن ایز وی کین سی کہ اس چیز کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے اور شاید وہ 2-3 ایکسپیریمنٹس ایکسپیرئنس کر لیں اور پھر ہم اس کو یہ اسٹرکچر اس آرڈر میں شروع کر سکتے ہیں. اچھا آپ بتاؤ. ہاں آئی جسٹ ہیئر. ہاں بابا, پاؤڈر گھل گیا ہے. وہ گھلنے کو کیا کہتے ہیں جب غائب ہو جاتی ہے کوئی چیز؟ واٹس ڈیزالو. سو پاؤڈر ڈیزالو ہو گیا, اور چینی جو کرسٹلز ہیں, گرینز ہیں, وہ ڈیزالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ سارے ہو گئے ہیں غائب. آپ اپنی میز پہ بتاؤ, آپ کا پاؤڈر سارا غائب ہو گیا یا گرینز کرسٹلز غائب ہوئے ہیں؟ اس میز میں کوئی مجھے نہیں بتا سک رہا کہ کیا ہوا ہے. ہاں, sugar powder was dissolved in cold water. Brilliant. Sugar powder was dissolved in cold water. So what did we find out? That sugar powder was dissolved cold water. اچھا, اور شوگر کرسٹلز کو, شوگر گرینز کو کیا ہوا؟ Did somebody tell me? پاؤڈر ڈالا, پانی کے جب پاؤڈر ڈالا اور پانی ڈالا, پھر اس کو مکس کیا. جب مکس کر دیا تو دیکھا پھر وہ شوگر بن گیا, اور جب انہوں نے شوگر کو دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی ہو گئی تھی. تو یہ بتاؤ مجھے کہ جب پاؤڈر ڈالا تو کیا ہوا؟ وہ غائب ہو گیا تھا پاؤڈر. اور نا جب شوگر گرینز کرسٹلز جو موٹے دانے ڈالے وہ کیا, ان کو کیا ہوا؟ وہ دکھنے شروع ہو گئے تھے. وہ کچھ دکھ رہے تھے, نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اوپر فلوٹ ہل رہے تھے بیچ میں.
नीचे बैठे हुए। तो सारे ही दिख रहे थे कि कुछ डिसॉल्व हो गए थे? कुछ डिसॉल्व हो गए थे। कुछ डिसॉल्व हो गए थे लेकिन कुछ नजर आ रहे थे। आप सब एग्री करते हो, मुत्तफिक हो सारे? हाँ, एक्सीलेंट। अब हमने वही जो उनका फाइनल पार्ट होता है कि अच्छा जी फिर व्हाट डिड यू फाइंड आउट, हम उस पे आ गए बिकॉज वो शेयर वही करना चाह रहे थे जो अभी उन्होंने इमीडिएटली ऑब्जर्व किया था, जिसमें कि उन्होंने फिर हमें बताया कि जो शुगर पाउडर है वो बिल्कुल घुल गया। तो घुल गया यानी मैंने कहा अच्छा गायब हो गया। फिर हमने कोई नया लफ्ज़ सीखा है, सो वो बच्चों ने फौरन कह दिया कि हाँ वो डिज़ोल्व हो गई, शुगर पाउडर जो थे वो पानी में डिज़ोल्व हो गई। सो डिज़ोल्व एक लफ्ज़ है जो हम देख रहे हैं कि उनकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन रहा है। अभी ग्रेन्स और क्रिस्टल्स के साथ थोड़ी सी कुश्ती हो रही है। और एक बच्ची ने तो उठ के बड़ा क्लियर सेंटेंस बड़े शौक से हमारे साथ शेयर किया कि द शुगर पाउडर डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा दूसरी चीनी या शुगर जिसको वो सिंपल प्लेन शुगर कह रहे थे और मैं शुगर ग्रेन्स उसको कह रही थी, कि उसके साथ क्या हुआ, क्या वो पानी में डिज़ोल्व की? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, चीनी के छोटे छोटे पीसेस रह गए। अच्छा, उससे फिर ने क्योंकि हम चाहते हैं कि जी इनकी जो कुव्वत मुशाहिदा है उसको हमें गहरा करना है, तो उनसे पूछा गया कि अच्छा वो जो आपको पीसेस नज़र आए वो नीचे नज़र आए, ऊपर नज़र आए? फिर बच्चों ने वॉलंटियर किया कि जी वो हमें ग्रेन्स जो थे वो नीचे नज़र आए। सो ये जो उनकी फाइंडिंग्स थी ये भी हमने रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, अब फिर मुझे ये बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चीज थी जो बदली थी? रेज योर हैंड्स। इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड यू चेंज, व्हाट वाज डिफरेंट? somebody else than अलाइबा। दोनों कप्स में, आई नो यू नो दैट स्वीटी, आप बताओ दोनों कप्स में क्या फर्क था? मैम एक में कोई शुगर थी और एक में शुगर पाउडर था। अच्छा, एक में शुगर पाउडर था और जो दूसरे में शुगर थी वो शुगर के क्या दाने थे? उनको क्या नाम हमने यूज करते हैं उनके लिए? अच्छा, दैट्स अ नेम वी ऑल नीड टू, वो किसी को पता है क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, ग्रेन्स। कोई और लफ्ज स्टार्टिंग विद सी किसी को पता है? हाँ, क्रिस्टल्स। ओके, सो द थिंग्स वी चेंज्ड, we put sugar powder in a cup and then we put sugar grains. अच्छा, तो और चीजें हमने जो एक जैसी रखी वो क्या थी? somebody in the back tell me, बताओ, आप बताओ द सेम क्या थी? कोई मुझे बताए what is the same? What is the same? What is the same? Cold water? Excellent. You kept cold water the same. What else did you keep the same? What did you keep the same in both these things? Hot water हमने डाला था? So then, what did we keep the same? हाँ? इन दोनों में क्या चीजें हमने एक जैसी ली थी? वाटर की अमाउंट जो था, वाटर का जितना पानी डाला था हमने, तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, 1 cup of water in both, shall we say that? वो भी वेरी गुड, शुगर और पाउडर भी एक जितना डाला था। सो 1 small cup of sugar and 1 sugar grains and 1 small cup of sugar powder, और आपने पानी भी एक जितना डाला था। So we kept quantity of water the same. हमने 1 big cup of water डाला था in the sugar powder, और वो भी हमने sugar grains में भी उतना ही डाला था, and 1 big cup in the grains. So जब
جب بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے what are we keeping the same and what are we changing. Okay, now I think we're feeling very hot and I'm going to but you can go to the I'm going to give you your observation sheets now and you are going to write down about your experiment, but I want you to go in a room where you can turn on the fans. اب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا جی ہم نے کون سی چیز بدلی تھی, تو وہ رسپانس ہمیں وہی ملا جو کہ ایک لیسن کے دوران مل رہا تھا کہ جی 1 کپ میں شوگر ہے اور 1 کپ میں شوگر پاؤڈر ہے. سو یہ جو ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی 1 کپ میں شوگر گرینز ہیں, یا وہ یہی کہہ لیں کہ اچھا جی 1 کپ میں چینی کے موٹے دانے ہیں. اس وقت وہ صرف شوگر کا لفظ استعمال کریں, کیونکہ جو چینی وہ دیکھتے ہیں وہ گرینز والی چینی عام طور پہ ہوتی ہے اور اس کو وہ چینی یا شوگر کہتے ہیں. سو وہ ایک بہت ایک اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے ان کے روزمرہ کی زندگی کا کہ وہ اتنی جلدی کر کے اس لفظ کو موڈیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ہم بدستور ان سے یہ ریپیٹ بھی کریں گے اور کانٹیکس میں اور حوالوں سے بھی ان سے یہ لفظ ریپیٹ کروائیں گے اور استعمال کروائیں گے. سو یہاں بھی ہم نے کہا کہ بھئی کیا چھوٹے چھوٹے دانوں کو کیا کہا جاتا ہے جو وہ جانتے ہیں کہ انہیں گرینز کہا جاتا ہے. پھر کسی کو کہا کہ ایک سی سے بھی ایک لفظ ہوتا ہے. پھر ایک بچے نے کرسٹلز کی بات بھی کر لی. سو یہ طے ہو گیا کہ انہیں معلوم ہے کہ ڈفرینس کیا ہے, کیا اس ایکسپیریمنٹ میں بدلا گیا ہے. اور پھر ایک ہم نے لسٹ کمپائل کی کہ اچھا جی پھر ہم نے کون سی چیزیں ہیں جو نہیں بدلی اور نہیں بدلی, اور اس میں ایک بچے نے بڑے اٹھ کے کلیئرلی کہا کہ جو ہم نے پانی استعمال کیا وہ ٹھنڈا پانی تھا. تو یعنی کہ پانی ہم نے ایک ہی قسم کا استعمال کیا, اس میں ٹھنڈا گرم نہیں تھا, دونوں میں پانی ایک طرح کا تھا, اس کا ٹیمپریچر وہ ٹھنڈا تھا. پھر پانی کی کوانٹٹی ایک تھی, وہ بھی ہم نے لکھ دیا کہ اچھا یہ جو ہمارے کپس تھے بڑے کپس پانی کے وہ ہم نے ایک جیسے ڈالے. پھر یہ کہ جو چینی کی مقدار تھی وہ ایک تھی, سو وہ ہم نے چھوٹے کپس ایک ڈالے. ہم ایز یو کوڈ سی وی ور رننگ آؤٹ آف اسپیس, پر ہم نے پھر وہ بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیا. پر اصولی طور پہ وی شوڈ ہیو انف اسپیس تاکہ وہ ہمارا ایک نیٹلی فکس آ جائے. اگر اس وقت ایسی سچویشنز ارائز کرتی ہیں جیسے وی ور رننگ آؤٹ آف اسپیس, تو بعد میں آپ پھر وہ ساری انفارمیشن کو نیٹلی لکھ کے تو کلاس میں لگا سکتے ہیں تاکہ بچے اس کو ریفر کر سکیں. جو چیز دونوں ان ایکسپیریمنٹس میں جس کا ہم نے نوٹ ڈاؤن نہیں کیا اور ذکر نہیں کیا, وہ یہ تھا کہ جو وہ وقت سٹر کر رہے تھے اس کو بھی سیم ہونا چاہیے ہے. اس کا ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا اور وہ دوبارہ ہم اس پہ آئیں گے تھرو ادر ایکسپیریمنٹس, کیونکہ پہلے کیس میں تو ویسے بھی بچوں کا سٹر کرنے کا ٹائم ذرا اریٹک تھا, اوپر نیچے تھا, اور ہم فوکس بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں. ضروری نہیں کہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں, لیکن ہم نے یہ مینٹل نوٹ کر لیا کہ ہم پھر اگلے موقع پہ یہ بھی چیز فیکٹر ان کریں گے. ہم یہ ایک صرف جو موسم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ گرمی بہت تھی اور بچے بہت ہمت کر رہے تھے, لیکن جب ان ایکٹیویٹیز کی پلاننگ ہوتی ہے اس وقت ذرا یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی جو ایٹماسفیئر ہے وہ سپورٹیو ہو تاکہ پھر بچے فوکس کر سکیں. اور ویسے بھی ہم نے ون آفٹر دی ادر ان کو یہ 2 ایکسپیریمنٹس کرائے کیونکہ ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے, ورنہ یہ ذرا وقفے کے ساتھ کرانے چاہیے ہیں. پہلے وہ ایک اپنی ریکارڈنگ شیٹ بھی کمپلیٹ کریں, اس کا انالیسز ہو, اس کا شیئرنگ ہو کہ بچوں نے کیا اور کیسے ریکارڈ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر بھی موو آن ٹو دا نیکسٹ ایکسپیریمنٹ.
تو اس کی جو ریکارڈنگ شیٹ تھی اس ایکسپیریمنٹ کی وہ بھی اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ویسی ہے جیسے کہ جیلی کرسٹلز والی تھی. اس میں صرف فرق اتنا ہے وہی ہے دس از آر ایکسپیریمنٹ. اس میں یہ کہ انہوں نے تصویریں بنانی ہیں. اس میں ہے جی مکسنگ شوگر کرسٹلز ود واٹر اینڈ مکسنگ شوگر پاؤڈر ود واٹر. اچھا بچے ریڈ کر لیتے ہیں, ان کی ریڈنگ سکلز اچھی ہیں, پر پھر ہمیں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کین دے ریڈ ود انڈرسٹینڈنگ. تو اگر وہ کی ورڈز ہی اٹھا لیں, مکسنگ کا ان کو لفظ آ گیا ہے اور کرسٹلز کا ویسے وہ سمجھتے ہیں لفظ, تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ جی کس ڈبے میں ہم نے کیا بنانا ہے. پر اٹس امپورٹنٹ کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کلیئر ہیں. اچھا, اور پھر وہی ہم نے سوال پوچھا, ڈڈ دا شوگر کرسٹلز ڈیزالو ان واٹر, ڈڈ دا شوگر پاؤڈر ڈیزالو ان واٹر. پھر وہی بات, واٹ ڈڈ وی کیپ دا سیم, واٹ ڈڈ وی چینج. اور ورڈ بینک میں مور اور لیس وہی لفظ ہیں. اس میں ہم نے گرینز, کرسٹلز, واٹر, پاؤڈر, سائز کا لفظ ایڈ کر دیا ہے. سائز کا اس لیے کہ شاید کوئی بات کر دے کہ جی اسمال گرین سائز اور لارج گرین سائز, پر ہم یہ توقع نہیں رکھتے. اور بچے ٹپکلی جب ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈڈ وی چینج, تو وہ پھر اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ جی کہیں تو وہی لکھتے ہیں شوگر اینڈ شوگر پاؤڈر, اور تھوڑے سے بچے یہ لکھ دیتے ہیں شوگر گرینز اور شوگر پاؤڈر. یہ چیز میں ایمفسائز کر دوں کہ جب بچے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کا کام ایز اے ٹیچر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کرائیں کہ انہوں نے کیا سوال لکھنے ہیں. وہ ان کا بالکل ایک انڈیپینڈنٹ انفرادی ایفرٹ ہونا چاہیے ہے. ہمارا کام یہ ہے دیکھنا کہ جی وہ سمجھ گئے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا وہ جو ان کا ورڈ بینک ہے اس میں سب لفظوں کو سمجھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ وہ کیا ریکارڈ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جب الٹیمیٹلی شیئرنگ ہوتی ہے, جب وہ اپنی ریکارڈز کو شیئر کرتے ہیں, کیونکہ یہ سائنسدان ہونے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے جو ایکسپیریمنٹ مکمل کر کے اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو جب ہم سائنٹیفک انکوائری کی بات کرتے ہیں تو انکوائری کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کلاس میں بھی, اور ان کا کام بھی کلاس میں لگ جاتا ہے, تو اس شیئرنگ والے پروسیس میں پھر وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا جی کچھ نے زیادہ ووکیبولری کا استعمال کیا ہے, کچھ نے کم, اور وہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ وہ پھر ایک دوسرے سے وہ پک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر ہم اور موقع بھی انہیں فراہم کریں, ان کی تصویروں میں بھی اسی طرح ایک میچورٹی آتی جائے گی, کیونکہ کچھ کی تصویریں ایک بہتر عکاسی ہوگی ان جو انہوں نے کیا اور آبزرو کیا, کچھ کی اتنی کلیئر نہیں ہوں گی, پر یہ ایک ایوالونگ چیز ہے. اچھا, یہ تو ہمارے ہو گئے جو 2 فیئر ٹیسٹس تھے. اور جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں ہم بچوں سے صرف یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور بار بار انہیں یہ ایکسپوجر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایکسپیریمنٹ تھا کیا, آپ کیا چیز انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, اور یہی کہ کون سی چیزیں بدل رہے ہیں اور کون سی چیزیں ایک جیسی رکھ رہے ہیں. اور یہ جب ان کا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اور نئے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں, جن میں کہ پھر وہ ہم انہیں انکریج کریں پہلے سے کہ وہ خود پلاننگ کریں اور کہیں کہ اچھا اگر ہم نے ایک پرٹیکولر سوال انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیسی تیاری کریں گے. تو اس میں میں آپ سے ایک وہ چھوٹی سی ایک لسٹ آپ کو ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہی ہوں, جو کہ مٹیریلز سے ہٹ کے بھی ہے. اس میں اور بھی لائف سائنسز کی بھی چیزیں ہیں, جو آپ فورسز اینڈ موشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, ہر ایریا میں ہو سکتا ہے. تو وہ اور یہ سوال آئیڈیلی ہم ایک ایسی سٹیج پہ بچوں کو لانا چاہتے ہیں, انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ سوال جو ہیں وہ خود بھی اٹھائیں. اور بچے سوال ضرور اٹھاتے ہیں جب وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں جو کہ انہیں
انٹرسٹنگ لگے. تو وہ ہم نے آپ کو کچھ سیمپل دیے ہیں ٹاپکس وچ یو کین انویسٹیگیٹ جب آپ اس قسم کے ٹاپکس بچوں کے ساتھ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ لائف سائنسز کر رہے ہیں تو چھوٹے بچے پہلی کچی دوسری میں پودے اگاتے ہیں. یہ ان کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہونا چاہیے جب وہ پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں وہ انویسٹیگیٹ پھر کر سکتے ہیں کہ جی اچھا پلانٹس کو سن لائٹ یا سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. اچھا اگر وہ فیئر ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کی پلاننگ پھر ہمیں کیسے کرنی پڑے گی. فرق پودے لیں گے, ایک جیسے پودے لیں گے, پھر ہم اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سن لائٹ کی ضرورت ہے تو ایک کو ہمیں کس چھاؤں میں یا کسی الماری میں رکھنے کی ضرورت ہے, باقی چیزیں بدلیں گے یا ایک جیسے رکھیں گے, پانی ایک جیسا دیں گے پودے کو, جو اس کی مٹی ہے وہ بدلیں گے. ان ادر ورڈز یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کے کہ جی پانی کو پودے کو سن لائٹ کی ضرورت ہے, آپ پوری پلاننگ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. یا اسی طرح کہ جی پودے کو پانی کی ضرورت ہے تو پھر آپ وہ پلان کر سکتے ہیں جس میں کہ آبویسلی آپ پھر اس کو اس کی جو سن لائٹ ہے اس میں چینجز لے کے نہیں آئیں گے. اسی طرح اگر وہ چھوٹے انسیکٹس یا کو آبزرو کر رہے ہیں, ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اس حوالے سے بہت سارے انٹرسٹنگ وہ کویسچنز انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اگر وہ چونٹیوں کو آبزرو کر رہے ہیں کہ جی انہیں کس قسم کا کھانا پسند ہے, انہیں کوئی میٹھی چیز پسند ہے یا انہیں کوئی چپس پسند ہیں, تو ایسے ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ہم کس طرح کریں گے اور کیا چیز بدلیں گے, کیا ویسے ہی رکھیں گے, اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ چونٹیوں کو کون سا کھانا پسند ہے. پھر آپ گیند ہے ایک آپ کے پاس, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی وہ جو گیند ہے وہ مثلاً بجری کے اوپر زیادہ فاصلہ طے کرے گا یا کہ مٹی کے اوپر. تو یہ جب بچے فورسز ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور فرکشن ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا جی سرفیسز کا کیا اثر ہوتا ہے موشن کے اوپر, تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیئر ٹیسٹ آپ اسٹرکچر کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ایک بدلنا کیا ہے, کیا وہ سرفیسز بدلنی ہیں, بجری ہو گئی یا مٹی ہو گئی, باقی چیزیں جو ایک جیسی رکھنی ہیں وہ کیا ہے, وہ گیند ایک جیسا رکھنا ہے, اگر آپ نے اس کو ایک دھکا دینا ہے اس کو بھی ایک جیسا رکھنا پڑے گا, ایک جیسا رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بھی آپ ٹاپک ایکسپلور کریں اس میں بہت سے انٹرسٹنگ چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس نکل سکتے ہیں اور بچے خود بھی سوال اٹھائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ جو وہ سوال اٹھائیں ان پہ بیس کر کے آپ ایکسپیریمنٹس ان کے ساتھ مل کے ڈیزائن کریں تاکہ آہستہ آہستہ پھر ان کو ایکسپیرئنس ہو کہ وہ سوال بھی اٹھا سکیں اور ایسے سوال جن کو وہ ٹیسٹ کر سکیں اور پھر وہ اپنا ایکسپیریمنٹ بھی ڈیزائن کر سکیں اوور دا ایئرز ان پرائمری اسکول. تھینک یو.